اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، عبادت کے معاملے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے 3 لوگ امہات المؤمنین کے دروازے پر پہنچے، دولت کدے پر پہنچے، یہ جاننے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا۔ پہنچے امہات المؤمنین کے دولت کدے پر، اور جانے کے بعد سوال پوچھتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوت میں جو زندگی گزارتے ہیں اس کے بارے میں تو کسی حد تک واقفیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی اوقات کو کس طریقے سے گزارتے ہیں، کس طرح سے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امہات المؤمنین نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا رسول اعظم روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درمیانہ زندگی کو ان سوال پوچھنے والوں کے سامنے پیش کر دیا، تو تینوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ میں تو زندگی بھر ابھی عبادت چھوڑوں گا ہی نہیں، حضور تو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہم پوری زندگی عبادت میں گزاریں گے۔ دوسرے نے کہا میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تیسرے نے کہا میں مستقل روزے رکھوں گا۔ توجہ چاہوں گا یہ تینوں عمل کے بارے میں۔ ایک نے کہا بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، دوسرے نے کہا میں پوری زندگی روزے کے اندر گزاروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عبادت میں اپنی پوری زندگی گزاروں گا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی باتیں جہاں حضور تھے وہاں حضور نے سن لی، جہاں حضور تھے وہاں حضور نے سن لی، اور پھر حضور تشریف لائے اور ان تینوں سے پوچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ توجہ چاہوں گا، عبادت میں اعتدال، تم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، عبادت کے اندر مستقل اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرے نے اپنی کیفیت بتا دی، تیسرے نے اپنی کیفیت بتا دی، کوئی گناہ کے کام کی بات نہیں کی۔ اب سنیے حضور کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کیا ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور پھر حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا ہے ہی نہیں۔ عبادت میں بھی اعتدال، یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد پکڑ لو، یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے روزے کے اندر لگ جاؤ، نہیں، اعتدال۔ بیوی کو بیوی کا حق دو، بچوں کو بچوں کا حق دو، گھر والوں کو گھر والوں کا حق دو، تجارت کو تجارت کا حق دو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب دنیا اور آخرت کی بات آتی ہے تو یہاں بھی اعتدال کا معاملہ نظر آتا ہے۔ آپ ہر جمعہ کو سنتے ہوں گے مسجد سے مؤذن جو ہے سورہ جمعہ کا آخری رکوع پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور بہت سارے امام بھی جمعۃ المبارکہ کی نماز کے اندر سورہ جمعہ کا رکوع پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ مارکیٹ میں ہو نا، کاروبار کر رہے ہو، تبھی تو وذروا البیع کا حکم آیا۔ اے ایمان والو، جب منادی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے نماز جمعہ کے لیے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، کاروبار چھوڑ دو۔ توجہ چاہوں گا، کاروبار چھوڑ دو، اور کاروبار چھوڑ کر جاؤ کہاں؟ نماز کی طرف جاؤ۔ جب منادی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ، لیکن نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے مت رہنا۔ نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے مت رہنا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم نماز ادا کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو، یعنی دنیا بھی حاصل کرو
आखिरत भी हासिल करो, बंदगी भी करो, रोजी भी कमाओ, दोनों चीजों को रखा गया। हमारे यहां इसीलिए रहबानियत है ही नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नहीं बताया गया कारोबार छोड़ो और 4 महीने के लिए निकल जाओ, ये नहीं बताया गया माँ बाप को तड़पता छोड़ो निकल जाओ, नहीं नहीं, तुम माँ बाप की खिदमत भी करो। और माँ बाप की खिदमत की अगर बात आती है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद जैसे मौके पर भी जब माँ और बाप की बात आती है तो साहबा से सरकार ने फरमाया उनकी खिदमत करना ये जिहाद से भी अफजल आला है। और आज लोग निकल जाते हैं 4.5 महीने के लिए और माँ तड़पती रहती है, बीवी बिलखती रहती है, कारोबार ठप हो जाता है, तालीम का जनाजा निकल जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। इस्लाम ने ये तरीका नहीं सिखाया, इस्लाम ने हमें दरमियानी तरीका अता फरमाया है। अब आइए जिस चीज की तरफ आज खास तौर पर मैं आपको उभारना चाहता हूं और जिस चीज की तरफ आपकी तवज्जो को खास तौर पर मबजूल करना चाहता हूं, अगर आज मैं इस मकसद के अंदर कामयाब हो गया और ये बात आपके हलक के अंदर उतारने में और आपकी समातों के अंदर समातों के हवाले करने के बाद आप तक पहुंचाने में कामयाब हो गया और आपने अगर इसे कबूल कर लिया तो आज का इज्तिमा इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगा। आप जानते हैं हमारी कौम का मिजाज क्या हो गया? आज हमारी कौम का मिजाज बड़ा अजीब है। जिंदगी इस तरीके से गुजारना है कि ऐसा लगे कोई शाही जिंदगी गुजार रहा है, बादशाह जैसी जिंदगी। इसको अगर ये कहूं तो गलत ना होगा, आमदनी 2 रुपए की और खर्चा 20 रुपए का। और इस काम के अंदर अखराजात के सिलसिले में और वो भी फुजूल खर्ची के सिलसिले में अगर माहौल घर का बनाने वाला कोई है तो ये मर्द नहीं, ये औरतें हैं। औरतों की फैशन खत्म नहीं होती। एक शादी की तकरीब के अंदर जो जोड़ा पहन लिया, अब दूसरी शादी में वो जोड़ा पहनकर जाना अपने लिए तौहीन समझती है। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि शौहर की जेब इजाजत देती है कि नहीं देती, शौहर की पोजीशन है या नहीं है। अगर हम कहें कि मुआशरे के अंदर अगर हराम कारोबार फैला है और हराम की तरफ अगर तवज्जो मबजूल हुई है तो किसी हद तक अगर मर्दों का कसूर है तो कुछ ना कुछ फीसद खवातीन का भी इसके अंदर रोल जरूर है। उनकी डिमांड, उनका तकाजा, आसाइश के सामान के सिलसिले में उनकी फरमाइशें, इन सारी चीजों ने उनको परेशान जरूर किया है और इसकी वजह से आदमी परेशान हो जाता है। अब आइए सुनिए कुरान इसके बारे में क्या कहता है। कुरान ने रहमान के बंदों का तस्करा किया, वो बंदे जो जिनको कुरान ने रहमान का बंदा का, बड़े नेक बंदे, उनकी सिफात कुरान ने बयान की। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये उनकी सिफात कुरान बयान करता है। और उसके बाद जो सिफत का जिक्र कुरान ने बयान फरमाया उसे सुनो। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। जो रहमान के बंदे हैं वो जब खर्च करते हैं ना तो इसराफ नहीं करते, फुजुल खर्ची नहीं करते, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खर्च नहीं करते, बल्कि वो तंगी भी नहीं करते। न फुजुल खर्ची करते हैं और न तंगी करते हैं, बल्कि दरमियान वाली राह वो इख्तियार करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां पर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम में इश्क मोहब्बत ने फरमाया, नाहक जगह पर अपने माल को खर्च करना
یہ ہے اسراف، اس کو کہتے ہیں فضول خرچی۔ ارے میاں اتنا سمجھ لو اور اچھی طریقے سے سمجھ لو، یہ نہ سمجھنا کہ مال تمہارا ہے جس طرح چاہو تم خرچ کرو، نہیں، بلکہ فرمایا گیا وضو میں جتنی پانی کی ضرورت ہے، وضو میں جتنی پانی کی ضرورت ہے، اگر اس سے زیادہ پانی تم نے خرچ کیا تو قیامت میں اس پانی کا بھی حساب تم سے لیا جائے گا، اس پانی کا بھی حساب لیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر ناحق خرچ کے حوالے سے دیکھا جائے، ناحق جگہ پر پیسہ استعمال کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ذرا آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ آج ہمارے یہاں صرف ممبئی شہر کی شادیوں کے اوپر اگر دیکھا جائے جو خرچ ہوتا ہے، اگر ایک سال شادی میں خرچ جو فضول ہوتا ہے ان خرچوں کو روک دیا جائے اور ان خرچوں کے ذریعے اگر آدمی چاہے تو ہر سال ممبئی کی سرزمین پر ایک کالج تعمیر ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، 7 قسم کی روٹیاں آتی ہیں شادی کے کھانے کے اندر، یہ عربی روٹی ہے، یہ لبنانی روٹی ہے، یہ تندوری روٹی ہے، یہ رومالی روٹی ہے، یہ گیہوں کی روٹی ہے، یہ اس کی روٹی ہے، یہ اس کی روٹی، 7 قسم کی روٹیاں تو کوئی کھاتا ہے نہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ جس مال کو بے دریغ آپ خرچ کر رہے ہو، یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اسے اسی طریقے سے خرچ کرو جس طریقے سے اللہ عز و جل نے خرچ کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ڈیکوریشن 60 لاکھ 20 لاکھ اس کا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو، کل بروز قیامت اللہ عز و جل پوچھے گا، حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کہ بندہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، بندہ مال تو نے کہاں سے کمایا؟ من این اکتسب وفیما انفقا، کہاں سے کمایا اور کہاں تو نے خرچ کیا؟ یہ قیامت میں اللہ پوچھے گا۔ بندہ جب تک اس کا جواب نہیں دے گا قیامت میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت سے میں عرض کروں گا، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، آج اللہ ماشاءاللہ شادی میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا نظر نہ آئے۔ ایک شادی کرنی ہے تو اس شادی کے اندر اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ ان اخراجات کے لیے جب تک کہ لوگوں سے تقاضا نہ کیا جائے، قرض نہ لیا جائے، اس وقت تک کہ وہ شادی مکمل نہیں ہو پاتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس اسراف کا انجام اتنا خطرناک ہے کہ باپ قرض لے کر بچے کی شادی کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، اور اس کے بعد جب باپ مر جاتا ہے تو اپنے بچے کے لیے قرض چھوڑ کر کے مرتا ہے۔ بند کرو یہ فضول خرچیاں، صرف اس لیے کہ اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب تھا۔ اس عیسائی طبیب نے اس وقت کے ایک بڑے عظیم عالم دین سے اس نے کہا، یار اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو تم اتنی عظیم کتاب کہتے ہو، لیکن اس پوری کتاب کے اندر جو ہے وہ علم طب، میڈیکل کے بارے میں کچھ موجود نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس قرآن کے اندر میڈیکل کے بارے میں، علم طب کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس عالم دین نے جواب دیا، غور سے سنو، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ اس عالم دین نے جواب دیا، میں پوری آیت بھی تم کو نہیں بتاتا، تم جو علم طب کی بات کرتے ہو نا، آدھی آیت میں اللہ نے پورا علم طب رکھ دیا ہے۔
آدھی آیت میں وہ چونکا، اور اس عیسائی طبیب نے کہا آدھی آیت میں، کہا ہاں، کہا سناؤ، کہا قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جس قرآن کے اندر اللہ نے اتنی عظیم بات کہی ہے کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ کھا لے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور فضول کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ فیصلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور یقیناً اس کے اندر علم طب موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو ہاتھ کو کھینچ لو، انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں، لیکن اس چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ بیمار نہیں پڑو گے۔ لیکن حضور نے یہ فرمایا جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو کھینچ لو۔ یہ نہیں کہ اتنا کھا لو کہ 7 اپ کا دھکا مارنا پڑے اندر اتارنے کے لیے۔ آج مسلم محلوں کے اندر ذرا دیکھیے، رات کے 2 بجے تک ٹانگیں توڑی جاتی ہیں بکریوں کی، مرغوں کی، اور خوب کھایا پیا جاتا ہے۔ عجیب کیفیت ہے ہماری۔ تو جہاں قرآن نے کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، پھر آگے اللہ نے فرما دیا کہ میرے بندو تم چاہتے ہو سب تم سے محبت کریں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کروں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تم سے نفرت نہ کرے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے ناراض نہ ہوں۔ تو میرے بندو سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے ناراض نہ رہوں اور تم کو ناپسند نہ کروں تو تم اسراف کی عادت کو چھوڑ دو۔ کلو وشربو ولا تسرفو ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا، اسراف کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا۔ اور جانتے ہیں آپ، یہ جو آج بہت سارے اس قسم کے اخراجات کرنے والوں کو نصیحت کی جاتی ہے، جو فضول خرچی کرتے ہیں اور نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ یہ آیت آل فرعون کے سلسلے میں ہے، لیکن سبق کے طور پر دیکھا جائے تو انسان کا اللہ کے فرمان کی طرف نہ بڑھنا اور ہدایت قبول نہ کرنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ اسراف کا شکار ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ بے شک اللہ عز و جل حد سے تجاوز کرنے والے اور بہت جھوٹ بولنے والے کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، نہیں عطا فرماتا۔ اور جو حد سے تجاوز کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کا شکار ہوتا ہے اور ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ قرآن کہتا ہے ہماری طرف پلٹنا اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سن لو کہ حد سے تجاوز کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پانی آدھا گلاس پی کر کے پانی کو پھینک دینا، شربت پی کر پھینک دینا، کھانا بچا کر پھینک دینا، ضرورت سے زیادہ کھانا لینا اور اس کے بعد بچا دینا اور ڈسٹ بن کے اندر ڈال دینا، یاد رکھو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ کو ناراضگی، اس کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور 3 سبق آج آپ کی سماعتوں کے حوالے اور خاص طور پر میری بہنوں کے حوالے میں کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، سوال پوچھ رہا ہوں،
کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کبھی وہ غریب نہ ہو؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ کبھی وہ غریب نہ ہو؟ جتنے لوگ چاہتے ہیں ہاتھ اونچا کریں ماشاءاللہ. اب اس پر حضور کی حدیث سنیے صلی اللہ علیہ وسلم. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میانہ روی اختیار کرے، یعنی بہت اڑائے بھی نہیں بہت کنجوسی بھی نہ کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوگا. وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، یہ حضور کا فرمان ہے. اب مصیبتیں آتی ہیں، دعا کرتے ہیں. اب یہ 3 باتیں بس آخر میں عرض کر دوں، میری بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، اور یہ سبق یہاں سے لے کر کے اٹھیں. مصیبت آتی ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ جواب دیجیے گا. اتنا بڑا مجمع ہے، میں آپ کا جواب سننا چاہوں گا تاکہ میں سمجھا سکوں، مجھے لگے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں. مصیبت آتی ہے تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھتے ہیں نا. کیا سمجھ کر اٹھتے ہیں؟ یہ سمجھ کر کہ جس مولا کو ہم اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اپنا دکھ پیش کر رہے ہیں، وہ مولا قریب ہے اور وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے. اس تصور کی وجہ سے کہ مولا ہم سے قریب ہے اور ہم اس سے جہاں سے پکاریں وہ ہماری پکار کو سنتا ہے. جواب دیجئے یہ تصور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا جواب نہیں، مجھے آج ذرا سمجھانا ہے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں نا. یہ تصور ہوتا ہے نا. بس ساتھ میں ایک تصور آج بڑھا دو. دعا کے وقت جب تمہارا تصور ہوتا ہے کہ خدا قریب ہے، گناہ کے وقت بھی یہ تصور کر لو کہ خدا قریب ہے. گناہ کے وقت بھی جب گناہ کا ارادہ ہو، شیطان ورگلائے، فوراً سمجھ لینا میں کیسے گناہ کروں، میرا خدا قریب ہے. دوسری بات، ہر وہ کام چھوڑ دو جس کام کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہو. جو کام آپ نے کرنا ہے، اگر اس کام سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے اور اس کام کے بعد میں الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے. وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے. آپ کی زندگی گناہوں سے بچ جائے گی. اب میری بہنیں یہ سبق یہاں سے لے کر کے جائیں. آج کی بچیاں بنتی سنورتی ہیں، عورتیں بنتی سنورتی ہیں کہ کوئی مجھے پسند کرے، شوہر پسند کرے. یہ ایک سوچ ہوتی ہے میں اچھی طریقے سے رہوں، میرا شوہر مجھے دیکھ کر کے خوش ہو جائے. اچھی چیز ہے، اور شوہر ہی کے لیے بننا سنورنا چاہیے، دوسرے کے لیے تو سنورنا نہیں چاہیے. ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھے پسند کرے، یا اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو وہ کبھی رشتے کے سلسلے میں بن سنور کر رہتی ہے، اور اس کے لیے حکم بھی ہے کہ گھر میں جب رہے تو اچھی طریقے سے رہے کہ کبھی بھی کوئی مہمان آ جائے تو وہ اتنی گندی نہ ہو کہ دیکھ کر کے اس سے گھن پیدا ہو، بلکہ ہمیشہ جوان لڑکی کو اچھی طریقے سے گھر میں رہنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی آئے تو دیکھ کر کے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، اور اگر وہ اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہے تو کر سکے. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں کو پسند، فلاں کو پسند، فلاں کو پسند. اب آج میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے کہوں گا کہ ذرا آج میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کن عورتوں سے محبت فرماتا ہے.